الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو ہم نے بیان کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں، نبی پاک علیہ السلام کے دن رات گزارنے کے حوالے سے آپ کو کچھ پیاری پیاری باتیں وہ بھی بیان کرنی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی کیا ادائیں ہوا کرتی تھیں، اس بارے میں آج انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ پیاری پیاری باتیں بیان کی جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت، ٹھیک ہے؟ تو آئیں آج بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں، 10 بار پڑھو 100 رحمتیں، 100 بار درود پاک پڑھو تو 1000 رحمتیں۔ یہ روایتوں کا مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے، رحمتیں اور برکتیں اتنی زیادہ نازل ہوں گی، اتنی زیادہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ لہٰذا بکثرت درود پاک پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ وہ برکتیں ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کے بعد بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواں، ان سے ان کا نام بھی پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں، اور پھر ان سے وہ خوبصورت سا پیارا سا کلام بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد حمزہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ یا شفیع امم للہ کر دو کرم۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، اور یہ کہنے کہ سوز میں ڈوبا ہوا کلام ہے۔ یہ مطلب بندہ جب اس کو سنتا ہے تو اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حمزہ بھائی ماشاءاللہ ہیں بھی بہت اچھے نعت خواں، تو امید کرتے ہیں کہ اچھا سا کلام ہمیں سنائیں گے۔ تو آئیے حمزہ بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے کلام سنتے ہیں۔ جی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں، زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ
وسدا روے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہے اور کیا زبردست اس میں ایک شعر پڑھا گیا کہ حاضری ہو نیازی کی دربار میں، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں، آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم. اے کاش کہ اللہ پاک ہم سب کو وہاں بار بار آنا جانا نصیب فرمائیں، آئیں جائیں، اور اے کاش کہ مدینہ منورہ میں گنبد خضراء کے سائے میں شہادت والی موت نصیب ہو جائے اور جنت البقیع میں مدفن بھی عطا ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بہت ہی پیارا کلام تھا جو کہ ہمیں جو ہے وہ سنایا گیا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں، ہم آپ کو بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دین اسلام کی تبلیغ کا، دین اسلام کو پھیلانے کا اور دین اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا. اعلان نبوت کے 11ویں سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا تشریف لے گئے. جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے نبی پاک علیہ السلام کو دعوت اسلام دینے کے لیے کہاں چلے گئے؟ منا. کہاں گئے؟ منا تشریف لے گئے. منا میں ایک جگہ ہے جہاں آج مسجد العقبہ یہ موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ العقبہ میں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس ہیں. کتنے افراد آئے؟ 6 بندے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب وہ لوگ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان کا نام اور نسب پوچھا. بھئی تمہارا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، ان کے پیرنٹس کے بارے میں، ان کے قبیلے کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی. پھر قرآن پاک کی چند آیتیں سنا کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس سے وہ لوگ بے حد متاثر ہوئے اور پھر واپسی میں سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. وہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان یعنی خاندان والوں اور رشتہ داروں کو بھی انہوں نے اسلام کی دعوت دی. پھر جب اگلا سال آیا، اب اعلان نبوت کا 12واں سال ہو گیا. پہلے 11واں سال تھا اور اب کون سا سال ہو گیا ہے؟ 12واں سال. ٹھیک ہے، 12واں سال تھا. حج کے موقع پر مدینہ شریف کے 12 افراد منا میں ایک جگہ چھپ کر اسلام لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. مزید 12 لوگ بھی دین اسلام میں شامل ہوئے اور وہیں منا کے مقام پر انہوں نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا. تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دے دیا جائے، کوئی ایک استاد، کوئی سکھانے والا ان کو دے دیا جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے. تو دین اسلام کے جو احکامات ہیں کوئی ایسا معلم، کوئی ایسا ٹیچر، کوئی ایسا استاد ان کو دے دیا جائے جو کہ ان کو دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں آگاہی دے، دین اسلام کے احکامات بتائے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا. انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا
اور دین اسلام کی گویا بہار آ گئی، اور قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس بھی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں بہت ساری اچھی باتیں سکھاتا ہے، پر افسوس ہمارے اندر بہت ساری برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی دوسروں کے عیب تلاش کرنا بھی ہے۔ ہمارے پیارے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کام سے دور رہنے کا فرمایا ہے۔ چلیں آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا، اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا۔ پیارے بچوں، جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا وہ خود ہی بدنام ہو سکتا ہے۔ اسکول ہو یا گھر، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے اور پھر دوسروں کو بتا کر بدنام کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ کسی کے عیب، دوسروں کے عیب ہمیں دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو ٹوہ میں پڑنا ہوتا ہے نا، ٹوہ کا لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بس کسی کے پیچھے پڑ جانا کہ یار دیکھ لوں اس کے اندر کوئی عیب ہے کہ نہیں ہے، اب پتہ چل جائے تو پھر سب کو میں بتاؤں۔ تو کسی کی ٹوہ میں پڑھنے سے تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے بھی منع کیا۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی دوسرے بچے کا یہ مسئلہ ہے، اب وہ جیسے ہی جو ہے وہ استاد صاحب آئیں گے، قاری صاحب آئیں گے، تو وہ فوراً شکایت لگا دیں گے کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اب اس کے عیب کی شکایت لگا دوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا نا کہ جو کسی دوسرے کو بدنام کرے گا اللہ پاک خود اسے بدنام کر دے گا۔ تو یہ چیز لوٹ کر آتی ہے، جیسا کرو گے ویسا ہاں۔ تو پھر اسی لیے اگر کسی کے عیب تلاش کریں گے تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے عیب بھی لوگوں پر کھول دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سنت کی کرنیں ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری سنت بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بیان کر دوں کہ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صفائی ستھرائی کو، صاف ستھرا رہنے کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ آدھا سمجھتے ہیں؟ ہاف۔ ایک چیز ہوتی ہے کمپلیٹ ہوتی ہے، فل ہوتی ہے، اور پھر اس کو آدھا کر لیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاف ہو جاتی ہے۔ تو صفائی کو فرمایا کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے، یہ ہاف ایمان ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی باڈی کو، اپنے کپڑوں کو میل کچیل سے صاف رکھے، پاک صاف رکھے، اور اپنے بالوں کو بھی درست رکھے۔ آپ کے جو نیلز ہیں، ناخن ہیں، ان کو بھی زیادہ نہ بڑھنے دیں کہ اس میں میل کچیل بڑھ جاتا ہے، اور پھر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت چونکہ ہاتھ سے ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نارملی، تو اب وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے روٹی کا نوازہ لیا ہے، اب آپ وہ اس کو ساتھ کھا رہے ہیں، تو پھر جو اس میں نیلز کے اندر جو میل ہوتی ہے، وہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ پیٹ میں جاتے ہیں اور پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں جو ہے وہ ان کا خطرہ رہتا ہے۔ تو لہٰذا نیلز اگر آپ کاٹ لیں گے، اس میں میل کچیل ہوگا ہی نہیں، تو اس طرح کے خطرات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہوں گے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری بیماریوں سے، چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بیان کریں گے نیلز کاٹنے کے بارے میں کچھ سنتیں اور آداب۔
بھائی نیلز جو ہیں وہ کاٹتے رہنا چاہیے، زیادہ بڑے نہیں رکھنے چاہیے۔ بعض بچوں کے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اچھا بعض جو ہے وہ خواتین کے، اسلامی بہنوں کے نیلز جو ہے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، بعض لڑکوں کے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا بعض کو دیکھا گیا کہ وہ چھوٹی انگلی کا جو اپنا یہ ناخن ہے نا، اس کو بڑا رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا آداب ہے آئیے سنتے ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹ لینا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے والا 10 دن تک اس کی برکتیں پاتا رہتا ہے۔ تو جمعے کے دن ناخن کاٹیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں، کتنی دن تک آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی؟ 10 دن تک، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ناخن زیادہ بڑے ہو گئے تو پھر جمعے کے دن تک کا انتظار نہیں کرنا، لیکن اب جمعے کا دن آئے گا تو 10 دن تک کی برکتیں مجھے ملیں گی، مجھے وہ برکتیں حاصل کرنی ہے، لہٰذا میں اب ناخن بڑے ہوں گے میں بیٹھا رہوں گا، نہیں۔ اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ناخن کاٹ لیں، کیونکہ بڑے ناخن رکھنا یہ آداب کے خلاف ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ بعض بچے دانتوں سے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بعض بچوں کا بھی ایشو ہے اور بعض بڑوں کا بھی، بیٹھے ہوں گے اور دانتوں سے جو ہے نا وہ کاٹ رہے ہوں گے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں ہوتے ہیں، اسکول کے اندر جناب کہا گیا کہ بھائی کل سب ناخن کاٹ کر آئیں، اب وہ کاٹ کر نہیں آئے، یاد ہی نہیں رہا، اب جب وہ چیک کیا جا رہا ہے تو فٹافٹ پھر دانتوں سے جو ہے وہ نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ تو دانتوں سے ناخن جو ہے وہ یہ نہیں کاٹنے چاہیے، اور اس کا ریزن جو سب سے بڑا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس میں ناخنوں کے اندر میل ہوتی ہے، اس میل میں جراثیم ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اب دانتوں سے آپ کاٹ رہے ہیں تو کیا ہے، وہ جو میل ہے وہ منہ کے اندر جا رہا ہے، پھر وہ پیٹ میں جا رہا ہے تو بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے دانت سے جو ہے وہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ اچھا پھر جب آپ نیلز کاٹ لیں تو انگلیوں کو واش کر لیں، اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں، ٹھیک ہے۔ بیسن پر جائیں، نل کے نیچے اپنے ہاتھوں کو کریں اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اچھے طریقے سے، تاکہ چونکہ آپ نے وہ کاٹے ہیں نا تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے جو ہے وہ میل ہوتی ہے، یا میل فوراً ابھی نکل کر جدا ہوئی ہے تو وہاں اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہوتے ہیں، تو فوراً آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیں گے تو جراثیم جو ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ سے ریموو ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ کر لیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ تو ہو گیا جناب، ناخن کاٹنے آپ نے ہیں تو اس وقت کن چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ناخن کاٹنے کس طرح ہیں، سنت کیا ہے، کون سا سنت طریقہ ہے، وہ بھی سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس کی برکتیں۔ اور آج سے یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جو طریقہ کار ہم سیکھیں گے سنت کے مطابق ناخن کاٹا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ سنت طریقہ کیا ہے آئیے آپ کو میں وہ سنت طریقہ کار بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا سیدھے ہاتھ کے جب آپ ناخن کاٹ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، جو شہادت کی انگلی ہے یہاں سے آپ نے کاٹنا شروع کرنا ہے، اور یوں کاٹتے 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 آپ آئیں گے سب سے چھوٹی والی انگلی تک، ٹھیک ہے۔ یوں آپ کاٹ رہے ہیں، پہلے یہ والی، پھر جو درمیان والی ہے، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے بعد آپ کے سب سے چھوٹی والی انگلی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا چیز باقی رہ گئی؟ کیا چیز باقی رہ گئی؟ انگوٹھا رہ گیا، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیں گے لیفٹ ہینڈ کی جانب، اپنے الٹے ہاتھ کی جانب، ٹھیک ہے۔ الٹے ہاتھ کے ناخن آپ نے کس طرح کاٹنے ہیں، سب سے پہلے چھوٹی والی انگلی، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی جو درمیان والی انگلی ہوتی ہے، پھر اس کے برابر والی، اور پھر اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ کاٹ لینا ہے۔ اس میں الٹے ہاتھ میں یہ ہے کہ یوں آپ چھوٹی سے شروع کریں گے، چھوٹی انگلی سے، اور انگوٹھے تک کے ناخن کو آپ کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس کیا بچا ہوا تھا؟ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ اب آپ نے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا جو ہے وہ ناخن کاٹ لینا ہے۔ یوں آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے اور سیدھے ہاتھ پر ہی ختم کریں گے۔ اسی طرح جو پاؤں کے ناخن ہیں، اچھا پاؤں کے ناخن بھی کاٹنے ہوتے ہیں، بعض ہیں جو ہاتھ کے ناخن تو کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن پاؤں کے ناخن ان کے لمبے ہوتے ہیں، تو یہ پاؤں کے ناخن بھی کاٹ لینے چاہیے، ان کو بھی آپ نے جو کاٹنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کاٹنے۔ اچھا پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ کار کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے سٹارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹی والی جو سیدھے پاؤں کی انگلی ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ لیں گے، یوں کاٹتے 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 آپ سیدھے پاؤں کے انگوٹھے تک آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ لیفٹ اپنا جو آپ کا الٹا والا پاؤں ہے اس پر آئیں گے تو وہاں آپ انگوٹھے سے پھر کاٹتے 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 سب سے چھوٹی والی انگلی، یعنی اگر آپ دو پاؤں یوں رکھیں گے نا تو آپ یوں کاٹتے کاٹتے آ رہے ہیں ناخنوں کو، پھر اس کے بعد یوں ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں ترتیب باعث آپ 10 انگلیوں کے ناخنوں کو آپ کاٹتے چلے جائیں گے، برکتیں بھی حاصل ہویں گی۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سے آج سے
انشاءاللہ آپ بھی نیت کریں. اور ناخن کاٹنے کے جو ہے وہ 2 سنت طریقہ کار بیان کیے جاتے ہیں. میں نے اس میں سے آپ کو جو آسان طریقہ کار تھا وہ بیان کیا تاکہ وہ آسان بھی آپ کے لیے ہو جائے, آپ کو یاد بھی ہو جائے اور اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب. الفاظ موتی ہیں اور جواب کیا ہے؟ جی, الفاظ موتی جواب انمول. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب انمول. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر 2 بورڈز ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بورڈ وہ ہے جس کے اوپر باکس کے اندر ایک ایک لفظ یا 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک بورڈ وہ ہے جو کہ صرف وائٹ بورڈ ہے, اس وقت یہ بلینک ہے, بالکل خالی ہے. ہم آپ کو دیں گے مارکر اور یہاں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ میں سے آپ نے الفاظ لے کر ایک جملہ مکمل کرنا ہے اور اس جملے کو آپ نے لکھنا ہے وائٹ بورڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو کون کون سے بچے آنا چاہیں گے اپنے ہاتھ اوپر کریں گے؟ چلیں آپ آئیں. پہلے مائک کہاں ہے؟ یہ لیجئے مائک. اور آپ سب سے پہلے نام بتائیں گے اپنا. محمد مراد. محمد مراد. مراد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. ماشاءاللہ, کر لیں گے. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے سیدھے ہاتھ سے اور یہ مارکر آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. چلیں. مراد بھائی کوئی جملہ لکھنا چاہ رہے ہیں. جی مراد بھائی ٹائم آپ کے پاس کم ہے, تھوڑا جلدی لکھیں گے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جلدی سے کمپلیٹ کر لیں. چلیں آپ نے اکثر لکھ لیا اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں. آپ نے جملہ مکمل کیا ہے, یہاں تشریف لائیں گے. ہمارے ساتھ چونکہ بچے موجود ہوتے ہیں تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ رائٹنگ کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں معاف فرما دیا کریں. تو آپ مارکر مجھے دیں گے اور جہاں اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو میں آپ کو اس کو سیٹ کروں گا انشاءاللہ. پہلے یہ بتائیں آپ نے کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. بات تو آپ نے یہاں پر صحیح لکھی ہے لیکن الفاظ میں تھوڑی سی مسٹیکس کر دی ہے. یہ ہے کسی, اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں. یہ راٹ کی طرف بھی چلا گیا ہے. کسی کا دل دکھانا آپ نے لکھا ہے بروں بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں یہ واو اور نون غنہ نہیں لگے گا بلکہ یہاں پر لگے گا بری, ٹھیک ہے, یا لگے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ یہاں پر کہاں لکھا ہے؟ کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. جی آپ نے لکھا ہے کسی کا دل دکھانا بری بات ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے, ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اللہ پاک ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب آ چکا ہے. تو اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لاتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. کڈز مدنی چینل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل.